اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آؤ اللہ پاک نال پیار کریے. آؤ اللہ پاک نال پیار کریے. جند جان سونے آقا تو قربان کریے. آؤ اللہ پاک نال پیار کریے. جند جان سونے آقا تو قربان کریے. او اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑدا. او اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑدا. نیک ہوئے بد ہوئے کسے دانی دل توڑدا. سب مل کے دعاواں سب مل کے دعاواں گناہگار کریے. آؤ اللہ پاک نال پیار کریے. آؤ اللہ پاک نال پیار کریے. جند جان سونے آقا تو نثار کریے. اللہ جدوں تک چلدا اللہ جدوں تک چلدیاں سانے تیرے اگے ساڈیاں ہوئی دعواں نے. اللہ جدوں تک چلدیاں سانے تیرے اگے ساڈیاں ہوئی دعواں نے. ربا مکے تے مدینے دا دیدار کریے. سب کو آمین. ربا مکے تے مدینے دا دیدار کریے.
آؤ اللہ پاک نال پیار کریے، آؤ اللہ پاک نال پیار کریے، جند جانیوں تے تو نثار کریے۔ مولا تیری رحمت قریب ہو جائے، مولا تیری رحمت قریب ہو جائے، ساتھ جنت وچ سونے دا نصیب ہو جائے، آمین۔ اللہ تیری رحمت قریب ہو جائے، ساتھ جنت وچ سونے دا نصیب ہو جائے، رج رج پڑھ درود، رج رج پڑھ درود دا، رج رج پڑھ درود، محبتاں دا اظہار ہو جائے، آؤ اللہ پاک نال پیار کریے، جد جان سونے آقا تو نثار کریے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام آقا انعامدار پیکر و رسول و جمال سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ عزیز ساتھیو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین نو کامل بھی بنایا ہے، اکمل بھی بنایا ہے، اور اس دین اسلام دے اندر پوری زندگی گزارن دا ضابطہ حیات، اصول اور قانون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسلام دے اندر خوشی بھی ہے اور اسلام دے اندر غمی بھی ہے۔ اسلام انسان کو خوشی منان تو روکدا نہیں، اور حالات جب اس طرح دے بن جان تے غمی دے بھی اللہ رب العزت نے او دے بھی اصول اور ضوابط بیان فرمائے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں کہ جیڑا نعوذ باللہ بانج ہوئے، ایسا دین نہیں کہ جیڑا کڑوا ہوئے، بلکہ دین اسلام اپنے منن والیاں نو خوشی دے بھی موقع مہیا کرتا ہے، اور غمی آ جائے تو او دے بھی اصول اور ضوابط دستا ہے۔ خوشی کس طرح منانی ہے؟ تیری خوشی، تیرا شوق، تیری پسند ایسی ہوئے، ایسی خوشی اپنان دی اسلام اجازت دیندا ہے کہ جیڑا تیری ذات نو نقصان نہ ہوئے، ایسی خوشی جس خوشی دا نقصان سب تو پہلا تینوں نہ ہوئے، پھر اس خوشی دا نقصان کسی اور انسان نو نہ ہوئے۔ وہ خوشی کر، وہ شوق پورا کر جس شوق دے اندر تیری ذات نو نقصان نہیں، کسی انسان نو نقصان نہیں، جس شوق چ اللہ تے دے رسول دی مخالفت نہیں، وہ شوق پورا کر۔ اسلام اس شوق دی اجازت دیتا ہے۔ جس شوق دے اندر انسان دی اپنی ذات نو نقصان ہوئے، جس شوق دے اندر لوگاں نو نقصان ہوئے، اور جس شوق دے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کی مخالفت ہوئے، اسلام ایسے شوقاں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہر صاحب عقل انسان، سلیم الفطرت انسان انہاں باتاں نو پسند کردا ہے، یہ عقل چ بات آندی ہے تو خوشی کر، لیکن یہ خوشی تیری کسی نو نقصان نہ دے، یہ خوشی تیری ذات کو بھی نقصان نہ دے،
تیری یہ خوشی اللہ اور رسول کے احکامات میں مخالف نہ ہوئے۔ اور ایک مسلمان ہوں سوچنا چاہیے کہ آیا جی میں خوشی کر رہا ہاں، یہ میری خوشی اللہ دے او دے رسول دی کتے مخالفت نہیں جا رہی، میری اس خوشی دے نال میرے ہمسائے نو کتے تکلیف تے نہیں آ رہی، میری اس خوشی دی وجہ تو، میرا شوق پورا کرن دی وجہ تو میری ذات نو کتے نقصان تے نہیں پہنچ رہا۔ اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر ان شوقاں تو باز رہنا چاہیے، ان شوقاں نو چھوڑنا چاہیے، ان شوقاں تو دور رہنا چاہیے۔ اور ایسی خوشی، اسلام خوشی تو قطعاً منع نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی خوشی دے مواقع آئے، آپ جا رہے نے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچیاں گیت گا رہی ہیں، کھیل دیاں پئیاں نے، میرے پیغمبر نے ویکھیا، ابو بکر صدیق نے بھی ویکھیا، تے ابو بکر نے تھوڑا جہا گھورتا بچیاں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تے یہ کھیلی جا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، انہوں نے چاہیے سیڈ تے ہو جاندی ہیں، گھوریا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر انہوں نے چھوڑ دے، یہ خوشی دا دن ہے، خوشی کر لین دے، خوشی کی اجازت ہے اسلام اندر، لیکن وہ خوشی اسلام دی حدود اندر ہوئے، وہ خوشی نہ تیری ذات کو نقصان پہنچائے، وہ خوشی نہ کسی اور دی ذات کو نقصان پہنچائے، وہ خوشی قرآن و سنت مخالف نہ ہوئے۔ اللہ پاک ایسی خوشی دی اجازت دے، کر اپنا شوق پورا، کر اپنی خوشی نو پورا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں کھیلاں کھیلی، اجازت دی گھوڑ سواری، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شاہ سوار سن، گھوڑ سواری وہ دے اندر دوڑ مقابلہ کرونا، اسی طرح تیر اندازی، اور خود میرے پیغمبر نے دوڑ دا ریس لگائی ہے، دوڑ دی آپ دوڑے نے ریس لگائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی میرے پیغمبر نے، سیدہ عائشہ دبلے جسم دیا نے، میرے پیغمبر تو اگے نانگی ہیں، اگے گزر گئی ہیں، کچھ عرصہ گزریا، وقت دوبارہ پلٹیا، ایک موقع ایسا آیا میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ دوبارہ دوڑ لگانے، اور میں لازم ٹھیک ہے دوڑ لگائی، آپ سے سلام جیتے، فرمایا عائشہ اس ہار دا اے جواب تینوں ملے اللہ تے دوڑ لگانا، اس خوشی دے موقع نو پورا کرنا، اسلام اس کو قطعاً نہیں روکتا، لیکن ایسے کھیل جیڑے اسلام دے احکامات نو جس کو اللہ کے رسول نے منع کیتا ہے، ایسے کھیل دی اسلام اجازت ہے، جنہاں کھیلنا دے نال تیری ذات نو نقصان ہوئے، لوگاں نو نقصان ہوئے۔ ایک آدمی دوڑ رہے، آپ نے ویکھیا نو او دی نظر آسمان دی طرف نے تے کبوتر دے پیچھے دوڑیا جا رہے، میرے پیغمبر نے فرمایا شیطان دے پیچھے لگا ہے۔ کبوتر بازی اتنا بڑا نقصان ہے کہ اے دے نال بندہ سارا دن اتنے ہی ویکھدا رہندا تے تھلے پاویں کسی چیز دے تھلے آ جائے، کسی گڑھے چ ڈگ جائے، کسی نال ٹکرا جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بہت سارے دی ذات نو نقصان نے۔ پھر کبوتر بازی دا نقصاناں وچ نقصان ہے کہ جب کبوتر بازیاں لوگ کرتے نے تے اس وقت پھر گانے بھی چلتے، موسیقیاں بھی چلدی ہیں، جوا بھی وہ اندر ہوندا ہے، پھر چھتاں تے چڑھ کے لوگاں دے پردے نو بھی پامال کیتا جاندا ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر نے کبوتر بازی تو منع کیتا ہے۔ تے کبوتر بازی دی مماثلت ویکھی ہے نا تے پتنگ بازی بھی کبوتر بازی دی طرح ہے، پتنگ بازی یہ بھی کبوتر بازی دی طرح ہی کہنے اسی شوق پورا کر رہے ہیں، جڑا اج تو 20 سال پہلا بند کرتا سی کام انہوں دوبارہ اجاگر کر رہے ہیں، اور اسی پنجاب دی ثقافت دوبارہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور اللہ دیو بندیو اچ اسلام دی مخالفت ہے، انساناں دی جاناں دا ضیاع ہے، انسان دے خود دے نقصانات نے،
میں نقصان گناواں تسی حیران رہو گے کہ اس پتنگ بازی دے کتنے زیادہ نقصان نے، اور اتنے جرائم کسے میرے خیال اندر کسے گناہ کسے کام اندر کٹھے گناہ نہیں ہوندے جن نے گناہ اس پتنگ بازی اندر جمع ہوندے۔ لیکن ڈنڈے دے زور تے لوگاں نو بھی بند کر کے، کاروبار بند کر کے، دکاناں بند کر کے، کاروبار ٹھپ کر کے، لوگاں دے روزگار چھین کر کے، مجبور کر کے انہاں نو گھراں اندر مشہور کر دیتا ہے کہ اسی پتنگ بازی دا فنکشن، یہ فنکشن کرنا ہے، اسی یہ خوشی منانی ہے۔ اور یہ خوشی اصل دے اندر یہ نہ مسلمانہ دی ثقافت ہے، نہ اسلام نے اجازت دیتی ہے، یہ تہوار ہندوؤں کا تہوار ہے۔ تسی حقیقت اندر جاؤ، لاہور دے اندر باسیال کوٹ دے اندر بھی واقعہ لکھیا ہے، ایک یونیورسٹی دے اندر ہندو پڑھدا سی، مسلمان بھی اسے یونیورسٹی اسے کالج اسے مدرسے اندر، ہندو بھی اسے مدرسے اندر، کتے مناظرہ ہویا، بحث ہوئی، تے بحث وچ آ کے نہ اس ہندو نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی گستاخی کی تھی، ایسے گندے الفاظ استعمال کیتے کہ مدرسے دے اس کالج دے بچے جوش اندر آئے، غصے اندر آئے، انہوں نے پکڑے عدالت اندر پیش کیتا۔ اس وقت دے گورنر نے انہوں سزائے موت دے دی، اس ہندو نو سزائے موت دے دی۔ بڑا ہندوؤں نے زور لگایا، سکھاں نے زور لگایا کہ اس بندے نو بچا لیا جائے اپنے ہندو نو، لیکن اس وقت دا بڑا ہی غیرت مند انسان سی گورنر نے کہا میں نہیں چھوڑا گا جنہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اندر گستاخی کی، پھانسی چڑھا دیتا۔ اور ہندوؤں نے اس دن نو غم دا دن منایا، اور او دے نال اظہار محبت کرن واسطے پتنگ بازی نو اس دن مقرر کیا۔ چلتی ہے پہلا تو آ رہی ہے اس تو بھی، لیکن لاہور دے اندر سب تو پہلا پتنگ بازی ہندوؤں نے شروع کی، اور اظہار محبت اس ہندو نال کرن واسطے جڑا گستاخی رسول سی۔ سوچیے اسی کتنے کھڑے ہیں کہ اسی اپنے پیغمبر نال محبت کا دعویٰ کرنے ہیں، لیکن اس رسم نو جو ایک ہندو دے گستاخی دے عوض اندر انہیں ہندوؤں ساتھیاں نے دی محبت اندر اس رسم نو اپنایا سی۔ آج مسلمان اور مسلمانوں نے حکمران علم اندر یا غیر علمی تو انہاں کماں نو رواج دے رہے نے، پروموٹ کر رہے نے، اور ایک بے بہا پیسہ خرچ کر۔ پتنگ بازی جانی نقصان بھی یہ اندر، پتنگ بازی ایسا گناہ ہے جہدے اندر مالی نقصان بھی ہے، پتنگ بازی یہ اندر اخلاقی نقصان بھی ہے، اور پتنگ بازی ایسا فعل ہے کہ بڑے شریف و نفس لوگ بھی گالیاں بکن تے مجبور ہو جاندے نے، برا بھلا کہن تے مجبور ہو جاندے نے۔ پتنگ بازی ایسا فعل ہے کہ یہ اندر شرم و حیا دا جنازہ نکل جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاندی ہے، اور مسلمان اگر اس کام نو حرام سمجھدیا ہویا اپناندا ہے، سمجھدا بھی ہے کہ کام حرام ہے، پھر بھی یہ ارتکاب کردا ہے کہ گویا وہ کبیرہ گناہ دا ارتکاب کردا ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسی قوم دی مشابہت کردا ہے انہاں چ شمار ہوندا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اینو حلال سمجھدا ہے، جیڑی چیز حرام ہے اسلام نے جنہوں حرام قرار دیتا ہے، اینو حلال سمجھدا ہے، وہ اپنے ایمان دی فکر کرتا ہے، وہ دا ایمان ضائع ہون دا خدشہ ہے، کیوں نے اس چیز نو حلال کر لیا جیڑی اللہ کے رسول نے جنہوں حرام قرار دیا۔
حلال و حرام کرنا کہدا کہدی قدرت اندر ہے، کہدے اختیار اندر ہے؟ اللہ دے اختیار۔ اللہ نے جو حلال کیتا ہے وہ حلال ہے، جس او دے پیغمبر نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، جنہوں اللہ دے رسول نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ کوئی دنیا دی شخصیت بڑی تو بڑی علم والی، بڑے تو بڑے دستار والی، بڑے تو بڑے جبے کبے والی مالدار ہوئے، اور حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو۔ تو اے دا پس منظر ہے اس پسند بازی دا، پتنگ بازی دا۔ آئیے اے پتنگ بازی اپنے نال کیڑے کیڑے گناہ لے کے آتی ہے۔ آئیے سب تو پہلا گناہ تواڈے سامنے رکھا، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیا۔ پہلا گناہ اے لہو و لعب ہے، فضول کام۔ فضول کام میں دا ایک بھی فائدہ نہیں، ایک بھی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ لہو و لعب تو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے بندیاں کو منع فرمایا۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ پاک فرمانے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگ جڑے لہو و لعب نو فضول کماں نو خریدتے نے اپناندے نے، لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ او لوگاں نو اللہ دے رستے تو گمراہ کرن، بغیر علم ویتخذها ہزوا، اینو کھیل کود دا سامان سمجھدے نے، اینو لہو و لعب سمجھدے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اولئک لہم عذاب مہین، جڑے ایسے کماں نو پروموٹ کردے نے، لہو و لعب نو اپناندے نے، اللہ پاک فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں واسطے اللہ نے رسوا کر دین والا عذاب تیار کیتا ہے۔ رسوا کون عذاب تیار کیتا ہے؟ جڑے لہو و لعب نو اپناندے نے، فضول کماں نو اپناندے نے۔ اس پتنگ بازی دے اندر پہلا گناہ جڑا شامل ہوندا ہے او لہو و لعب دا گناہ شامل ہے۔ لہو و لعب دی سزا ہے کہ اللہ فرماندے نے میں رسوا کن عذاب دواں گا۔ دوسرا پتنگ بازی دے نال جڑی دوسرا گناہ دے اندر شامل ہوندا ہے او گانا موسیقی ہے۔ گانا موسیقی ہے، لوگ موسیقیاں سنتے نے، گانا سنتے نے، اور ڈیک لگا کے اچھی آواز دے نال موسیقی سنی جاندی ہے۔ آئیے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیقی تو منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید فرمائی۔ آپ فرمانے لیکون من امتی اقوام، میری امت وچ ایسی اقوام آن گیاں، ایسی قوماں آن گیاں، یستحلون الحرا والحریر والخمر والمعازف، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قوم دے لوگ زنا نو، شراب نو، موسیقی نو اور ریشم نو حلال سمجھ رہے۔ زنا حلال سمجھن گے، ریشم پانا مرد حلال سمجھن گے، شراب پینا حلال سمجھن گے، والمعازف اور موسیقی نو حلال سمجھن گے۔ اج کہندے نہیں مسلمان کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، کہندا میری روح دی غذا موسیقی ہے، مینوں موسیقی سن کے، گانا سن کے سکون لبدا ہے۔ یاد رکھ تیرا نفس پلیت ہو چکیا ہے، تیرا نفس پر گندا ہو چکیا ہے، اور نفس جے دے اندر اللہ دی محبت ہوئے، او دے رسول دی محبت ہوئے، انہوں قرآن سن کے سکون ملتا ہے، انہوں پیغمبر دا فرمان سن کے سکون ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا امت اندر ایسے لوگ آن گے، موسیقی نو حلال سمجھیں گے، گانے نو حلال سمجھیں گے،
شراب نو حلال سمجھیں گے. اب پچھلے دنوں دے اندر فواد چودھری کہہ رہا ہے شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے ملک پاکستان اندر شراب کی کھلے عام اجازت دیتی جائے. بے کیوں دیتی جائے؟ ہے ترکی دے اندر اجازت ہے، فلاں ملک سے اجازت ہے، فلاں سے اجازت ہے. کلمہ نبی دا پڑھے ہے، نمونہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ترکی ہے. کوئی انسان دوسرے انسان واسطے نمونہ نہیں، صرف نمونہ نے تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا گناہ جو پتنگ بازی دے نال آندا ہے، شامل ہوندا ہے، موسیقی ہے. آئیے تیسرے گناہ تے غور کیجئے، اے دے اندر مرد و زن، خواتین مرداں دا آپس اندر اختلاط ہوتا ہے. مرد بھی پتنگ اڑا رہا ہے، عورت بھی پتنگ اڑا رہی ہے. بازاراں دے اندر پتنگ لین واسطے مرد و عورت دونوں شامل. ایک کو بازار دے اندر مرد و زن دا اختلاط. اللہ پاک نے تے مرد و زن دے اختلاط تے دور دی بات ہے. آپ نے میں کوئی مرد عورت وال نہ دیکھے تے کوئی عورت مرد وال نہ دیکھے. اس قدر اسلام نے منع کیتا ہے. آئیے قرآن پاک کے الفاظ سے غور کیجئے. اللہ پاک فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنین، مومن بندیاں نو کہہ دو، میرے مومن بندیاں نو کہہ دو، انہاں نو حکم سنا دو. اللہ جی کی حکم سنانا ہے؟ فرمایا غضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ نیچے رکھیا کرن، اپنی نظراں چکا کے رکھیا کرن، کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر نہ پان. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آبرو تے عزت کی حفاظت کرن. اور یہی خطاب یہی حکم اللہ پاک نے تے مرداں نو دیتا ہے، اوتھے عورتاں واسطے بھی یہی حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنات، مومن عورتوں بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، اپنی نظراں چھپا کے رکھیا کرن، اپنی آبرو عزت حفاظت کرن. مرداں نو بھی یہی حکم ہے، عورتاں نو بھی یہی حکم ہے. کوئی مرد غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے، کوئی عورت غیر محرم مرد کی نہ طرف دیکھے. اللہ نے اس اختلاط تو نظر ایک دوسرے طرف پان تو بھی منع کیتا ہے. چھے جائے کہ اختلاط ہوئے آپس دے اندر مل بیٹھن، غیر محرم ایک دوسرے نہ بات چیت کرن اور آپس دے اندر انہاں دے اختلاط ہوئے. اسلام نے اس چیز تو منع کیتا ہے. پتنگ بازی اپنے نالے تیسرا گناہ لے کے آندی ہے. آئیے چوتھا گناہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. شریعت سانو اس بات کا درس دیتی ہے خوشی او اپناؤ جیڑی خوشی اندر نہ تیری ذات نو نقصان ہوئے، نہ کسی دی ذات نو نقصان ہوئے، نہ اللہ دے او دے رسول دے احکامات دی مخالفت ہوئے. خوشی دی اجازت دیندا اسلام. دو خوشیاں اللہ نے رکھنیاں ساڈے واسطے عظیم خوشی، ایک عید الفطر دی خوشی، ایک عید الاضحیٰ دی خوشی. سبحان اللہ، دو خوشیاں سال اندر اسلام نے سانو دتیاں نے. اسلام خوشی تو منع نہیں کرتا، لیکن اسلام ایسی خوشی تو منع کرتا ہے جہدے اندر تیری اپنی ذات کو نقصان ہوئے یا کسی اور دی ذات کو نقصان. پتنگ بازی دے نال لوگاں دے کتنے دکاناں کاروبار جڑے ڈیلی بیس تے کاروبار کر کے شام نو گھرے اپنے کھان واسطے کچھ لگ جاندے سی، انہاں دے کاروبار بند ہو گئے، دکاناں بند ہو گئیاں، لوگ گھراں چ مسحور ہو گئے، سکول بند، دفاتر بند. کیڑی مصیبت آئی ہے؟ کیا یہی ترقی ہے؟ باقی ترقی دے سارے کام ختم ہو گئے نے، اے دے نال ہی پنجاب ترقی کرے گا. پتنگ بازی کرو اے دے نال ساڈا پنجاب ترقی کرے. استغفر، صرف یہی چیز ہے.
ایک پاسے کہہ رہے ہیں بھی ارب روپے 1 ارب تے 20 کروڑ روپے دی سیل ہوئی ہے پتنگاں دی تے ڈوراں دی، اور دوسرے پاسے نہیں ویکھدے کہ دفاتر بند ہون دی وجہ تو، کاروبار بند ہون دی وجہ تو، لوگاں دا روز مرہ دے جو کاروبار سے بند ہو گئے وہ دی وجہ تو کتنے ارباں دا نقصان ہویا، لوگاں دی جان دا خدشہ ہے۔ اور یہ خبر بھی آ گئی کہ رات پتنگ پکڑدیاں بجلی لگ کے کرنٹ لگ کے ایک نوجوان مر گیا، چل دے موٹر سائیکل تے ڈور پھری گردن تے ہاتھ رکھ لیا اور اوتھے این چوراہے دے اندر روڈ تے جان آفے دے سپرد کر دیتا کہ وہ تو بچے دا قصور، کیوں اس مصیبت اندر پیا جا رہے ہیں؟ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کسے مرد نو، کسے عورت نو، کسے انسان نو تکلیف دین تو منع کیتا ہے، خود اپنی ذات کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، وَلَا تَحْلِقُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ پاک قرآن چ کہندے نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت چ نہ پاؤ۔ کتنے نے پتنگ بازی کر دیاں چھتاں تو نیچے گر کے مر جاندے، اور کسے نو بھی نقصان پہنچان تو منع کیتا۔ آئیے قرآن پاک سماعت کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنات، او لوگ جڑے مومن مرداں نوں تے یا مومن عورتاں نوں ایذا پہنچاندے نے، نقصان پہنچاندے نے، تکلیف پہنچاندے نے، بغیر ما اکتسبوا، انہاں دا کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، بغیر غلطی تو انہاں نوں نقصان پہنچایا جاندا ہے، تکلیف دی جاندی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ بہت بڑا بہتان تے بہت بڑا گناہ کما رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جڑے مومن مرداں تے مومن عورتاں نوں آزمائش چ پاندے نے، فتنے چ پاندے نے، اللہ فرماندے نے توبہ کرن تو بعد توبہ نہ کیتی ایسے حالت چ مر گئے نا، اللہ فرماندے نے فلهم عذاب جہنم، ان واسطے عذاب جہنم اللہ نے تیار کیتا ہے، اور ان واسطے اللہ نے عذاب حریق تیار کیتا ہے، جلسا دین والا عذاب۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے پتنگ بازی اپنے نال، اتنا بڑا گناہ لے کے آندی ہے کہ دے نال کتنی نوجوان لڑکیاں جنہاں دے چہرے دے اوتے ڈور پھری تے رشتہ لینے والے کہندے نے اسی دا رشتہ نہیں لینا، ایدا چہرہ زخمی ہے، ایدے چہرے تے نشان، دسو دا کی قصور سی بچے؟ لہذا انہاں چیزاں نوں اپنان تو باز رہنا چاہیے، اسلام دی حدود اندر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خوشی اپنان کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن وہ خوشی جے دے اندر تیری ذات کو نقصان ہے، کسے دی ذات کو نقصان ہے، جس خوشی دے اندر اللہ دے رسول دے احکامات کی مخالفت ہے، اسلام انہاں خوشیاں تو روکتا ہے کہ ایسی خوشی نہ اپنا، ایسا شوق نہ اپنا جس خوشی اور شوق دے اندر تیری ذات نو نقصان ہوئے، کسے دی ذات نو نقصان ہوئے، یا اللہ دے رسول دی مخالفت ہوئے۔ اور ایسا عمل ہے جے دے نال انسان دی اپنی ذات نو بھی نقصان ہوندا ہے، لوگاں نو بھی نقصان ہوندا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جے دے اندر اللہ دے رسول دے احکامات دی مخالفت ہوندی ہے۔ آئیے اس تو کہ چلیے پسند منانا یہ ایسا عمل ہے جڑا صرف اپنے نال لہو و لعب نہیں لے کے آندا، صرف موسیقی نہیں لے کے آندا، مرد و زن اختلاط نہیں لے کے آندا، صرف لوگاں کا نقصان ہی نہیں اندر، بلکہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے اور اتنے بڑے گناہ اندر انسان شامل ہو جاتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسی قوم دی مشابہت اختیار کرے گا انہاں وچ، ایک انہاں دی مشابہت ہے پتنگ بازی، ایک گستاخ رسول دے قتل تے شروع ہونے والا کام جنہوں ہندوؤں نے اپنایا اور اس اپنے
گستاخ دے نال اظہار محبت کرن واسطے آج اسے کام نو مسلمان اپنا رہے نے اور بڑے شوق دے نال ارباں روپے ہوتے ضائع کر رہے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسی قوم دی مشابہت کرے گا قیامت دے دن انہاں نال اٹھایا جائے گا۔ جیڑا عیسائیاں نال محبت کردا ہے انہاں دے کماں نو اپناندا ہے، انہاں دی مشابہت اختیار کردا ہے، عیسائیاں نال اٹھایا جائے گا۔ جو یہودیاں دی مشابہت اختیار کردا ہے یہودیاں نال اٹھایا جائے گا۔ جو مجوسیاں نال محبت اور انہاں دی تشبیہ اختیار کردا ہے قیامت نو انہاں نال اٹھایا جائے گا۔ جو سکھاں دی تشبیہ اختیار کردا ہے قیامت نو انہاں نال اٹھایا جائے گا۔ اور جیڑا ہندوؤں دی مشابہت کردا ہے قیامت نو ہندوؤں نال۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جیڑا عیسائیاں یہودیاں سکھاں ہندوؤں نال اٹھایا جائے جنت جا سکدا ہے؟ وہ قطعاً جنت نہیں جا سکدا۔ جیڑا اٹھایا انہاں نہ جائے شامل انہاں نال ہوئے۔ تو لہذا اسلام سانو اس بات کا درس دیندا ہے کہ تیری پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہوئے۔ تیری زندگی اندر کوئی بھی ایسا فعل ایسا نہ ہوئے جے دے اندر غیراں دی مشابہت ہوئے، کفار دی مشابہت ہوئے۔ چہرے تو لگ کر کے پاؤں دے نوکھنا تک، لباس تو لے کر کے پوری زندگی دا تیرا کردار، فعل، عمل، قانون، اصول قرآن و سنت دے مطابق ہون، نہ کہ غیراں دے مطابق۔ اور دے اندر کفار دی مشابہت نہ ہوئے تو یہ نال اپنے نال ایک گناہ بھی چیز پتنگ بازی اپنے نال یہ بھی گناہ لے کے آتی ہے کہ غیراں دی مشابہت دے اندر ہندوؤں دی مشابہت ہے۔ اور اسی طرح اس موقع تے ہلٹر بازی، نوجوان چھتاں تے چڑھ کے آوازاں کسدے نے، شور مچاندے نے، اور ایسا بدنما عمل ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو نصیحت کردیا ہویا فرمایا سی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے میرے بیٹا آواز بلند نہ کری، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھیا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب تو بری آواز گدھے دی آواز ہے، چیختا ہے۔ سب تو گندی بری آواز گدھے دی آواز، جیڑا چیختا ہے اچھی اچھی، وہ دی تشبیہ کدھر دیتی اللہ پاک نے؟ گدھے دے نال۔ لہذا ایک گناہ پتنگ بازی اپنے نال بہت سارے گناہ لے کے آندی ہے، انہاں گناہوں وچوں بھی گناہ ہے ہلٹر بازی، آوازاں کسنا، چیخنا، چلانا، اور اے نال نال فضول خرچی بھی ہے۔ اس گناہ دے اندر، اس عمل دے اندر فضول خرچی بھی ہے۔ اسلام نے فضول خرچی تو منع فرمایا، صرف منع ہی نہیں فرمایا، ایدی بہت بڑی وعید بھی فرمائی ہے۔ آئیے قرآن پاک سنیے، اس موقع تے پتنگ بازی، فضول خرچی، اور ایدے نال پتہ چلے جڑیاں مکاناں دیاں چھتاں نے نا 3-3 لاکھ روپے 3 دنوں دا کرایا، کسے دا 5 لاکھ، کسے دا 7 لاکھ۔ اور ایک قوم کہندی ہے قربانی دے موقع تے کہ مسلمان اننے لاکھ جانور ذبح کرتے پے نے، قربانی نہ کرن بلکہ کسی بچی کو کپڑے لے دین، کوئی جہیز لے دین۔ اوہی لوگ نے جڑے قربانی تے اٹیک کرتے نے، تنقید کرتے نے جو سنت رسول ہے، اس موقع تے آ کے بھول جاندے نے، اکھاں تے پٹیاں بن لیندے نے۔ کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے، کتنے ارباں روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ ادھر بچیاں دی شادیاں نہیں ہو سکتی، 1 کروڑ تو اوپر بچیاں نے، 1 کروڑ تو جنہاں دی عمر 35 سال تو اوپر ہو چکی ہے، گھراں چ بیٹھیاں نے، انہاں دی شادیاں نہیں ہوئی۔ پاکستان دے اندر 1 کروڑ تو زائد بچیاں نے 35 سال دی عمر تو زیادہ ہو چکیاں نے، جنہاں دی اج تک شادی نہیں ہو سکی، وسائل دی کمی یا دین تو دور ہی ہے۔ تو انہاں چیزاں نو چھوڑنا ہوگا، اور اللہ پاک نے فضول خرچی کرن والے نو شیطان دا بھرا قرار دیتا ہے۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ پاک فرماندے نے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ پاک فرماندے نے ان المبذرین،
کانوا من اخوان الشیاطین۔ بے شک فضول خرچی کرن والے، فضول خرچی کسی بھی کام دے اندر ہوئے، اللہ فرماندے نے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، وہ شیطان دے بھرا نے، شیطان دے ساتھی نے۔ اللہ نے اخوان دا لفظ بولیا، دا معنی بھرا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے شیطان دے بھرا نے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کون ہے؟ جڑا رب دا نافرمان۔ اللہ نے انہوں کی کیا ہے؟ شیطان کیا ہے۔ وہ شیطان انسانہ جو بھی ہو سکتا ہے، آئیوں تو اللہ نے شیطان دا بھرا کیا ہے، فرمایا شیطان نے بھی رب دی نافرمانی کی تھی، تے فضول خرچی کرنے والا بھی رب دی نافرمانی کا عمل اندر دونوں سیم، لہذا ہے بھائی بھائی میں فضول خرچی تو بچو۔ اور آپ علیہ السلام تے جو دین نازل ہویا ہے اس دین نو اپناؤ، انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا، لوگاں نو روزگار بھی ملیں گے، اور پوری دنیا تے ساڈا بول بالا بھی ہوئے گا۔ جدو اسی اسلام نو اپناواں گے، اسلام نو چھوڑ کے جتنا بھی زور لگا لو، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ لوگاں نو روزگار ملے گا، نہ امن و سکون ملے گا، نہ اطمینان ملے گا۔ اسلام اندر ہی ساڈی بقا ہے، اسلام اندر ہی ساڈی کامیابی ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اندر ہی ساڈی اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب تو زیادہ حسین بن گیا ہے، سب تو زیادہ جمیل بن کے آئے، کائنات اندر کسے ماں نے اس جیسا حسین چڑھیا ہی نہیں۔ صورت تے جہانوں سونی، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے عمل، فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو، آمینہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، جس تے درود پڑھدا، جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے عمل بن کے دربان لوگو، رات معراج والی کون میرا پیغمبر، کون میرا نبی، جنہوں کائنات وچوں سب تو عظیم اللہ نے بنایا ہے۔ رات معراج والی سلیمان دے بختاں والے، رات معراج والی سلیمان دے بختاں والے، صف وچ کھڑائے اللہ یوسف دے بختاں والے، رات معراج والی سلیمان دے بختاں والے، صف وچ کھڑائے اللہ یوسف دے بختاں والے، مدنی نو مسلح دتا، سبحان مدنی نو آقا نو، مدنی نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے عمل بن کے دربان لوگو، جا بردی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا، جا بردی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا، ترا
ترازواں دے ٹائم امت بخشاون والا، ترازواں دے ٹائم اپنی امت بخشاون والا، صدیق تے فاروق لے لے بنڈن لجام لوگو، صورت جہانو سونی۔ اس پیغمبر دی اتباع کرو، اے پیغمبر دے پیچھے چلو، اس پیغمبر دی سیرت نو اپناؤ، انشاءاللہ دنیا چ بھی اللہ کامیاب کر دے گا، آخرت اندر بھی کامیاب کر دے گا۔ پھر سن لو، جیڑی خوشی اسلام اندر ایسی خوشی دی تینوں اجازت ہے جس خوشی دے اندر تیری اپنی ذات کو بھی نقصان نہیں، کسی دی ذات کو بھی نقصان نہیں، اللہ تے رسول دے احکامات دی بھی مخالفت نہیں، وہ خوشی دی اسلام اجازت ہے۔ جس خوشی دے اندر، جس شوق دے اندر تیری اپنی جان کو بھی نقصان ہے، لوگوں دی جان کو بھی نقصان ہے، اور اللہ دے رسول دی بھی مخالفت ہے، ہارو عمل ہارو شوق اسلام نے اس کو منع کیتا ہے، وہ ساڑھے واسطے تباہی تے لے آ سکتا ہے، کامیابی نہیں لے آ سکتا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، دین اسلام کے زندہ رکھے، تو موت نصیب فرمائے، اللہ کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔